السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے آسما حدید کے بیان اور اسرائیل سے لا تعلقی کو ختم کرنے کے بیان کے بارے میں۔ موصوفہ کے بیان کو اگر توڑا مروڑا نہ جائے تو ان کے بیان کا ایک پہلو مثبت بھی نکلتا ہے جو کہ یقیناً قابل ستائش ہے، اور وہ یہ کہ وہ مسلمان جو دام میں آئے ہوئے ہیں، وہ مسلمان جو زیر عتاب ہیں، وہ مسلمان جو مظلومیوں کے گڑھوں میں مسلسل دھنستے چلے جا رہے ہیں، وہ مسلمان جو مسلمانوں کے درمیان ہوتے ہوئے بھی بے یارو مددگار ہیں، ان کی مدد کے لیے، انہیں اس ظلم و جبار کی وادی سے نکالنے کے لیے اسرائیل کے ساتھ کوئی ایسا رابطہ ضابطہ یا واسطہ بنایا جائے جس سے ان مظلوموں کو جو 70 سالوں سے لقمہ اجل بن رہے ہیں، جن کے بچے ذبح ہو رہے ہیں، بیٹیوں کی عصمتیں تار تار ہو رہی ہیں، بچے یتیم، عورتیں بیوہ اور جوان ختم ہو رہے ہیں، لیکن یاد رہے مصالحت، مشاورت یا اسرائیل کے لیے جذبہ عاقبت قطعاً وہ حل نہیں کہ جس سے فلسطین کے مظلوم امن کی آغوش میں آ جائیں گے۔ کیا ہمارے سامنے امریکہ کی مثال موجود نہیں کہ مسلمان جس قدر اس کے جوتے چاٹ رہے ہیں وہ اسی طور ان مسلمانوں سے دشمنی نبھانے میں غرق نظر آتا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے، عرب ممالک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں، مال و زر کی بے بہا فراوانی کے باوجود یہ لوگ آنے سے کھوٹے ہو چکے ہیں، جیسے بھارت پاکستان کے خلاف اور پاکستان بھارت کے خلاف اسلحہ جمع کرنے میں اپنے ہوش و حواس سے بالاتر ہو چکا ہے۔ بیائی ہی عرب ریاستیں ایک دوسرے کے خون کی پیاسی ہو کر کہیں امریکہ کی اکانومی کو بڑھا رہی ہیں، کہیں روس کی جیبوں کو بھر رہی ہیں، اور مقصد یا ہدف کیا ہے؟ کوئی جہاد، مارکا یا کفر یا سلطنت کا حصول نہیں، بلکہ اپنے ہی مسلمانوں کا خون بہانا ہے۔ ان سب پر جتنا بھی کف افسوس ملا جائے کم ہے، لیکن ہر عروج کو ایک زوال ہے، اور یہ سب کڑیاں اسی زوال کا پیش خیمہ ہے۔ اب آسما حدید کے بیان کے منفی پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل ہمارے بھائی ہیں، ان کی نسل اور امت محمدیہ کی نسل ایک ہے۔ آقا علیہ السلام نے ان یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے بیت المقدس کو قبلہ بنایا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم تمام تر تعلیمات کا نچوڑ نکالیں تو ہر جگہ ہمیں اگر کوئی حکم ملتا ہے تو یہودیوں کی مخالفت کا۔ وہ الگ بات ہے کہ یہودی اللہ کی مقرب ترین قوموں میں سے ایک رہے ہیں، لیکن اپنی سرکشی کی بنا پر یہی وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ مقہور ترین ہیں۔ رہا سوال بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا، تو وہ اللہ کا حکم تھا، اور جب بیت المقدس سے واپس کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا گیا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خواہش اور ارمان تھا۔ اگر ان موصوفہ کے بقول یہ مان لیا جائے کہ بیت المقدس اسرائیل کی امانت ہے، تو کیا معاذ اللہ حضرت عمر نے ظلم کیا، اور اس طرح جس مسلمان نے اس کے حصول میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، کیا وہ رائیگاں گئی؟ ہرگز نہیں، بلکہ بیت المقدس مسلمانوں کا ورثہ ہے جو ایک دن مسلمانوں کے ہاتھ ضرور آنا ہے، لیکن اس کے لیے اس غیرت ایمانی کا بیدار ہونا ضروری ہے جو اس وقت خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہیں۔ جس دن وہ ایمانی غیرت بیدار ہوگی، تمام تر جاسوسیاں، چیرہ دستیاں، تیرہ بختیاں اور دشمن کی چال بازیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن یہ اس صورت میں ہوگا جب یہ منتشر امت پھر سے ایک جسم کی صورت اختیار کرے گی۔